السلام علیکم، میں ہوں سعد سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں سعد نیوز فائر۔ سامعین اور ناظرین، آج کے نیوز بلیٹن میں ہم آپ تک پہنچائیں گے ملک اور دنیا کی سب سے اہم اور تازہ خبریں۔ آج کی خبریں ہم آسان اور واضح انداز میں پیش کریں گے تاکہ آپ سب بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ تو نیوز شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی خبر آپ تک بروقت پہنچے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اہم ترین خبریں۔ ٹرمپ کا دعویٰ، میں نے بھارت پاکستان جنگ کو 350% ٹیرف کی دھمکی سے روکا۔ IMF کی رپورٹ، پاکستان میں اشرافیہ معاشی ترقی میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ کرم میں سیکیورٹی فورسز کا بڑا آپریشن، 23 دہشت گرد ہلاک۔ علیمہ خان 11ویں ناقابل ضمانت وارنٹ کے بعد عدالت میں پیش۔ پاکستان نے بھارتی طیاروں کے لیے فضائی حدود بندش میں توسیع کر دی۔ مئی 2025 کی جنگ میں پاکستان کی فوجی برتری امریکی رپورٹ میں تسلیم۔ سری لنکن کھلاڑیوں کو پاکستان ادھورا چھوڑنے پر اکسانے کا انکشاف۔ امریکہ سعودی کمپنیوں کے درمیان $270 ارب کے معاہدے۔ غیر رجسٹرڈ موبائل فون استعمال کرنے والوں کے لیے وارننگ۔ اور آج کی آخری خبر ہوگی سونے کی قیمت کے بارے میں۔ تو بڑھتے ہیں ان خبروں کی تفاصیل کی طرف۔ تو سب سے پہلے ٹرمپ کا دعویٰ، میں نے پاکستان بھارت جنگ کو 350% ٹیرف کی دھمکی سے روکا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حالیہ بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے بھارت اور پاکستان کے درمیان ممکنہ ایٹمی جنگ کو روکنے کے لیے 350% ٹیرف کی دھمکی دی تھی۔ ان کے مطابق دونوں ممالک جنگ کے قریب پہنچ رہے تھے اور ایٹمی ہتھیار استعمال ہونے کا خطرہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس دھمکی اور مذاکرات کی وجہ سے لاکھوں جانیں بچی اور دنیا کو ممکنہ تباہ کن تصادم سے محفوظ رکھا گیا۔ تاہم بھارت کی حکومت نے ٹرمپ کے دعوے کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ ایسا کوئی ثالثی کا عمل نہیں ہوا۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ IMF کی رپورٹ، پاکستان میں اشرافیہ معاشی ترقی میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ IMF نے اپنی تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان میں اشرافیہ کی گرفت ملکی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ رپورٹ کے مطابق سرکاری ادارے اور پالیسی سازی میں اشرافیہ کے مفادات غالب ہیں، جس سے عوامی وسائل منصفانہ انداز میں استعمال نہیں ہو رہے۔ IMF کے مطابق کرپشن کی وجہ سے پاکستان کی GDP کا تقریباً 5 سے 6.5% نقصان ہو رہا ہے۔ رپورٹ میں زور دیا گیا ہے کہ اصلاحات، پالیسی شفافیت اور مضبوط ادارہ جاتی نظام کے ذریعے معیشت کی رفتار بڑھائی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ کرم میں سیکیورٹی فورسز کا بڑا آپریشن، 23 دہشت گرد ہلاک۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، جس میں فتنۃ الخوارج کے 23 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ آپریشن 2 مراحل میں کیا گیا۔ پہلی کارروائی میں 12 اور دوسری میں 11 دہشت گرد مارے گئے۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے کہا ہے کہ یہ کارروائی بھارت کی حمایت یافتہ خارج گروپ کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے کی گئی ہے اور علاقے میں دہشت گردی کے خطرے کو کم کرنے کے لیے یہ عمل جاری رکھا جائے گا۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ علیمہ خان 11ویں ناقابل ضمانت وارنٹ کے بعد عدالت میں پیش۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہوئیں، جہاں ان پر 11ویں ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے گئے تھے۔ ان کے وکیل نے دہشت گردی کی دفاعت کو چیلنج کیا اور درخواست کی کہ تمام وارنٹس منسوخ کیے جائیں اور بینک اکاؤنٹس بحال کیے جائیں۔ عدالت نے درخواست منظور کی اور اگلی سماعت تک دلائل طلب کر لیے۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ پاکستان نے بھارتی طیاروں کے لیے فضائی حدود بندش میں توسیع کر دی۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے بھارتی رجسٹرڈ اور آپریٹر طیاروں کے لیے فضائی حدود بندش کی نئی توسیع کا اعلان کر دیا، جو 23 دسمبر 2025 تک برقرار رہے گی۔ نوٹم میں کہا گیا ہے کہ پابندی تمام بلندیوں پر اثر رکھتی ہے اور یہ فیصلہ دونوں ممالک کے بڑھتے کشیدہ تعلقات کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ بھارتی ایئر لائنز کو اب متبادل طویل راستے اختیار کرنے پڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ مئی 2025 کی جنگ میں پاکستان کی فوجی برتری امریکی رپورٹ میں تسلیم۔ امریکی رپورٹ میں مئی 2025 کی پاک بھارت جھڑپ میں پاکستان کی فوجی برتری کو تسلیم کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان نے چین سے جدید ہتھیار استعمال کیے اور ٹیکنالوجی استعمال کی، جس نے بھارتی فضائیہ کو شدید نقصان پہنچایا۔ تقریباً 7 بھارتی جنگی طیارے مارے گئے، جس میں رافیل طیارے بھی شامل ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان کی کامیابی نے چین کے دفاعی ہتھیاروں کی مارکیٹنگ کو فروغ دیا ہے۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ سری لنکن کھلاڑیوں کو پاکستان ادھورا چھوڑنے پر اکسانے کا انکشاف۔ رپورٹس کے مطابق سری لنکن کپتان چارتھ اسلانکا نے بعض کھلاڑیوں کو پاکستان ٹور چھوڑنے کی ترغیب دی تھی۔ سیکیورٹی خدشات کے بعد سری لنکن بورڈ نے کھلاڑیوں کو ٹور جاری رکھنے کا حکم دیا اور خلاف ورزی کرنے والے کھلاڑیوں کے خلاف فارمل ریویو کی یقین دہانی کرائی۔ پاکستانی حکام نے بھی مکمل سیکیورٹی کی یقین دہانی کرائی تاکہ کھلاڑی محفوظ رہے۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ امریکہ سعودی کمپنیوں کے درمیان $270 ارب کے معاہدے۔ امریکی صدر اور سعودی ولی عہد کی زیر صدارت US سعودی سرمایہ کاری فورم میں $270 ارب کے معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ معاہدے دفاع، توانائی، ٹیکنالوجی اور انفراسٹرکچر کے شعبے شامل ہیں۔ دفاعی شعبے میں $142 ارب کا سودا طے پایا، جو جدید ہتھیاروں اور خدمات پر مشتمل ہے۔ یہ معاہدے دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اہم قرار دیے گئے ہیں۔ غیر رجسٹرڈ موبائل فون استعمال کرنے والوں کے لیے وارننگ۔ پاکستان میں غیر رجسٹرڈ موبائل فونز استعمال کرنے والوں کے خلاف سخت اقدامات کی وارننگ جاری کی گئی۔ نیشنل ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے کہا ہے کہ غیر رجسٹرڈ فون استعمال کرنے پر سروس بلاک اور قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ عوام کو ہدایت کی گئی ہے کہ فوراً IMEI رجسٹریشن کرائیں تاکہ کسی بھی پابندی یا سروس بندش سے بچا جا سکے۔ سونے کی قیمت میں بڑی کمی، فی تولہ ریکارڈ کمی۔ پاکستان میں 24 کیرٹ سونے کی قیمت فی تولہ تقریباً 4,23,662 ہو گئی ہے، جو ایک دن میں تقریباً 7,000 کی کمی ہے۔
10 ग्राम सोना भी तकरीबन 3,63,221 पर फरोख्त हुआ, जो तकरीबन 6,200 की कमी के बाद है। माहिरीन का कहना है कि आलमी मार्केट में सोने की कीमत में कमी और मुल्क की करेंसी की सूरत हाल इस पर असर अंदाज हो रही है। तो सामीन, ये थी आज की सबसे अहम और ताज़ा खबरें। उम्मीद है कि आपको खबरें पसंद आई होंगी और आप बेहतर तौर पर अपडेट हो गए होंगे। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि हम अब आप तक ऐसी मज़ीद खबरें पहुंचाते रहें तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपकी हमायत ही हमें मज़ीद खबरें और तज्ज़ियाती वीडियो लाने की तहरीक देती रहेगी। मिलते हैं अब अगली ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।